نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ روز اسماء حسنہ میں سے اسم مبارک الخالق جل جلالہ کی مختصر تشریح عرض کی، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ایک دعا جو آپ نے امت کو تعلیم فرمائی، صفت خلق کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگا گیا، تو وہ دعا بھی ذکر کر دی تھی۔ تو بہت سارے میسج آئے کہ اس دعا میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کو بطور خاص یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر، کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے بندوں کا تعلق اپنے خالق و مالک سے جوڑا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ نے امت کو تعلیم فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک جامع دعا یہ بھی ہے جو گزشتہ آپ کو سنائی گئی اور ترغیب دی گئی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مانگی گئی ہے اللہ رب العزت سے، اور یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ اگر کسی کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام تر فلاح اور کامیابیاں مل جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر دعا میں، ہر لفظ میں حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری ان حکمتوں تک رسائی نہ ہو۔ تو چونکہ بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا تو اس لیے آج اسی دعا سے متعلق ہی کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پہلے ذکر کیا گیا اور اس کے بعد دعائیں مانگی گئیں۔ اب یہاں پر غور کیا جائے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں، تو یہاں پر اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 صفات کو بیان فرمایا، یعنی اسماء حسنہ میں سے 10 نام بیان فرمائے۔ اس 10 ناموں سے، ان 10 ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارا، اور پھر 10 دعائیں مانگی گئی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر فرمایا اللہم انت الخلاق العظیم، پہلے اسم ذات ہے اللہ، اس کے بعد صفت خلاق پیدا کرنے والے، اس کے بعد صفت العظیم عظمت والے، اس کے بعد ہے اللہم انک سمیع علیم، تو یہاں پر صفت ہے سننے والے اور جاننے والے، علم رکھنے والے۔ پھر ہے اللہم انک غفور الرحیم، یہاں پر 2 صفات ہیں، بخشش کرنے والے، مغفرت کرنے والے، رحیم اور رحم کرنے والے۔ پھر فرمایا اللہم انک رب العرش العظیم، یہاں پر صفت رب تربیت کرنے والے، اور پھر 2 صفات آگے بیان فرمائیں اللہم انک انت الجواد الکریم، سب سے بڑے سخی اور سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔ 10 صفات بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ کی، 10 صفات، یعنی کہ اللہ رب العزت کو 10 صفات کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی گئیں۔ تو اب دعائیں جو مانگی ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ پہلی چیز مانگی گئی فاغفر لی، مجھے بخش دیجئے۔ تو اب دیکھیں پہلی صفت، وہاں پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی نام بیان فرمایا اللہم۔ اب دیکھیں کہ اللہم، یا اللہ،
آپ میرے معبود ہیں، آپ ہی اللہ ہیں، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی کو میں اپنا معبود سمجھتا ہوں، لہذا فاغفر لی، اب آپ مجھے بخش دیجئے۔ یہاں پر انسان کو چاہیے کہ اپنے صغیرہ کبیرہ انفرادی اجتماعی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرانے کی نیت کر لے اور کہے فاغفر لی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ دوسری اللہ تبارک و تعالی کی صفت شروع میں بیان ہوئی الخلاق، پیدا کرنے والے، تو ساتھ پھر دعا بھی فرما دی۔ دعا میں ہے دوسرے نمبر پر ورحمنی، آپ پیدا کرنے والے ہیں، مجھے پیدا آپ نے ہی کیا ہے، آپ ہی میرے خالق ہیں، تو لہٰذا اب مجھ پر آپ رحم بھی فرما دیجئے۔ رحمت ایک ایسی بارش ہے کہ جس کے برسنے کے بعد غم، پریشانی اور تکلیف سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان ہوئی العظیم، عظمت والے، تو دعا میں فرمایا تیسرے نمبر پر وعافنی، یا اللہ آپ چونکہ عظمت والے ہیں، ساری عظمتیں آپ کے لائق ہیں، تو لہٰذا مجھے عافیت بھی عطا فرما دیجئے۔ آپ عظمتوں والے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، کون سا قدم اٹھانا میرے لیے بہتر ہے اور کون سا میرے لیے خطرناک ہے، تو ان پیچیدہ اور مشکل حالات میں بہترین حل مجھے مل جائے، یا اللہ یہی میرے لیے عافیت ہوگی، مجھے عافیت عطا فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ عظیم ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا سمیع، سننے والے، یا اللہ آپ سننے والے ہیں، آپ بے زبانوں کی زبان بھی سمجھتے اور سنتے ہیں، آپ دلوں کی آواز اور دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں، جو زبان سے کہا جائے آپ وہ بھی سنتے ہیں، جو الفاظ بن کر زبان پر نہیں آ سکتے آپ وہ بھی سننے والے ہیں۔ اللہ میں محتاج ہوں، قدم پد قدم پر مجھے ضرورتیں پڑتی آتی رہتی ہیں، ضرورت پیش آتی رہتی ہے، کبھی کھانے کی ضرورت ہے تو کبھی پینے کی ضرورت ہے، کبھی لباس کی ضرورت ہے تو کبھی مجھے مکان کی ضرورت ہے، ورزقنی، یا اللہ مجھے رزق بھی عطا فرما دیجئے۔ عربی زبان میں رزق ہر ضرورت کو شامل ہے، ساری ضروریات رزق میں آ جاتی ہیں، اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ آپ سننے والے ہیں، آپ میری دل کی مرادوں کو بھی جانتے ہیں، آپ میری دل کی خواہشات کو بھی جانتے ہیں، آپ میری ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، میری ہر ضرورت کا بندوبست آپ فرما دیجئے۔ اس کے بعد صفت بیان فرمائی علیم، جاننے والے، یا اللہ آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، اے اللہ آپ میرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، آپ میرے باطن کو بھی جانتے ہیں، جو میں جس کا اظہار کرتا ہوں وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور جو چیز میں چھپاتا ہوں وہ بھی آپ جانتے ہیں، لہٰذا وسترنی، یا اللہ مجھ میں عیب بہت زیادہ ہے، لہٰذا میرے دنیاوی عیوب پر پردہ بھی ڈال دیجئے۔ چاہے میں دفتر میں ہوں، چاہے گھر میں، چاہے خاندان میں ہوں، چاہے بازار میں، چاہے محفل میں ہوں، چاہے اکیلا، ہر جگہ میری کمیوں کو، میری کوتاہیوں کو لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچا لیجئے، اور آخرت میں بھی سرعام رسوائی سے بچا کر مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ وسترنی، آگے صفت بیان فرمائی غفور، بخشنے والے ہیں، یا اللہ آپ چونکہ بخشنے والے ہیں، آپ مغفرت کرنے والے ہیں، تو اے میرے پروردگار وجبرنی، میری اصلاح فرما دیجئے، جو میں غلطیاں کر چکا ہوں، جو میرے اندر کمیاں تھیں اللہ ان کو آپ نے چھپا لیا اور چھپا لیجئے، اور آئندہ کے لیے ان بری عادتوں سے، خراب عادات سے میری اصلاح بھی فرما دیجئے۔ ساتویں نمبر پہ فرمایا رحیم، رحم کرنے والے، تو دعا میں فرمایا ساتویں نمبر پر ورفعنی، یا اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ کی رحمت تو سب کو پہنچ رہی ہے، لہٰذا اے پروردگار مجھے بلند فرما دیجئے، یعنی ہمیں نیکی میں بلند مرتبہ عطا فرما دیجئے، ایسا مرتبہ کہ لوگ دین میں اور عمل میں ہماری اقتداء کیا کریں اور ہمارے علم اور عمل سے ان کو نفع پہنچے تاکہ اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اے پروردگار جس طرح آپ کی رحمت
جاری و ساری ہے، ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اللہ ہمارے علم اور عمل کو بھی ایسے جاری فرما دیجئے تاکہ ہم دنیا میں نہ بھی رہیں، ہمارا عمل اور ہمارا علم باقی رہے، یعنی اس پر عمل کیا جاتا رہے اور ہمیں ثواب ملتا رہے اور ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں۔ آگے صفت بیان فرمائی، رب، تربیت کرنے والا۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو وجود میں لا کر اور اس کی آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہوئے اسے حد کمال تک پہنچا دے۔ تو بندے نے سوال کیا کہ اے پروردگار، آپ رب ہیں، آپ ہی میری تربیت کرنے والے ہیں، میری پرورش کرنے والے ہیں، مجھے حد کمال تک پہنچانے والے ہیں، تو لہٰذا وحدنی، مجھے ہدایت بھی عطا فرما دیجئے، مجھے سیدھے راستے پر گامزن رکھیے۔ تربیت کرنے والے آپ ہیں، چلانے والے آپ ہیں، مجھے بچپن سے، پیدائش سے لے کر بچپن، لڑکپن، جوانی تک اللہ آپ نے پہنچایا ہے، آپ نے ہی رہنمائی فرمائی ہے، تو اب ہدایت کے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما دیجئے اور مجھے سیدھے راستے پر ہی ہمیشہ گامزن رکھیے۔ اگلی صفت بیان فرمائی کہ جواد، انک انت الجواد، یا اللہ آپ بہت بڑے سخی ہیں۔ تو جب اے پروردگار آپ کی سخاوت عام ہے، آپ سخی ہیں، دینے والے ہیں، تو ولا تضلنی، مجھے فتنوں سے محفوظ رکھ لیجئے، مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیجئے، سخاوت کر دیجئے میرے لیے بھی یا اللہ، سخاوت میں سے چند چھینٹے مجھ پر ڈال دیجئے تاکہ میں ہدایت پر تو گامزن رہوں اور گمراہ ہونے سے بچ جاؤں، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہوں۔ اور آخری صفت بیان فرمائی الکریم، تو دعا میں فرمایا کہ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةِ، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ یا اللہ چونکہ آپ کریم ہیں، آپ کے کرم کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، آپ سب کے لیے کریم ہیں، تو یا اللہ مجھے بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما دیجئے جن پر آپ کا کرم ہوا، یعنی مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ اور آخر میں فرمایا یا ارحم الراحمین، اے پروردگار ابتدا سے انتہا تک رحمت آپ کی میرے شامل حال رہے اور جنت تک پہنچا کر ہی رہے۔ تو لہٰذا اس دعا کے اندر جامع دعا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں سے بھرپور یہ دعا کا خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ 10 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان فرمائیں، پھر 10 چیزوں کا سوال کیا گیا جس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اسی کے اندر آ گئی۔ اگر اس دعا کو یاد کر کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔